الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلت على الانبياء بست اوتيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب واحلت لي الغنائم وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا وارسلت الى الخلق كافة وختم بي النبيون رواه الإمام الهمام المسلم في صحيحه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد یا الہی آج تو صدیق سا ایمان دے یا الہی آج تو صدیق سا ایمان دے آنکھ دے اور اسوہ فاروق کی پہچان دے کر مبرہ عیب سے اور عفت عثمان دے کر مبرہ عیب سے اور عفت عثمان دے فقر دے کرار کا اور حیدری اوسان دے میرے معزز دوستو آج 20 نومبر 2025 بروز جمعرات ہے اور میں یہاں آپ کے جامع مسجد فاروقیہ پروا سٹی ڈیرہ اسماعیل خان میں تحصیل جماعت جمعیت علماء اسلام کی دعوت پرخلوص پر آپ کی خدمت میں موجود ہوں میرے دوستو ہمارے یہاں آنے کا سبب میرے جملہ ساتھیوں کے ساتھ ساتھ مولانا محمد زبیر صاحب برادرم محمد عرفان جتنے ان کے احباب رفقا ہیں اللہ ان سب کو سلامتی عطا فرمائے خصوصاً ہمارے حضرت شاہ صاحب مولانا محمد اسلم صاحب ان کے برادر مکرم اللہ ان کی عمر میں بھی برکت عطا فرمائے میں ان کی دعوت پر آپ کی خدمت میں سیرت النبی سیمینار سے گفتگو کے متعلق چند معروضات پیش کروں گا میرے دوستو سیرت النبی پہ جلسے آپ نے اس سے پہلے بھی سنے ہوں گے اور یقیناً اس کے بعد بھی سنیں گے میں جس سیرت کی ترتیب پر آپ کی خدمت میں بات کرنے لگا ہوں بس آپ توجہ میری طرف رکھنا میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات سننا انشاءاللہ ہمارا وقت قیمتی بنے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطلب کیا ہے لفظ سیرت کا مطلب ہوتا ہے کردار سیرت کا مطلب ہوتا ہے صفات سیرت کا مطلب ہوتا ہے کسی کی باتیں کسی کی چرچے صفت کے معنی میں قرآن نے اسے استعمال بھی کیا ہے سنعیدها سیرتها الاولی اللہ رب العزت نے یہ لفظ بمعنی حالت کے استعمال کیا ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اگر میں شروع یہاں سے کروں کہ ہمارے نبی آئے تو یہ رتبہ تھا تو لوگ کہیں گے آنے کے بعد تو رتبے ہر بندے کو مل جاتے ہیں ہمارے نبی پاک کی سیرت کا ترہ امتیاز کیا ہے ہمارے نبی پاک کی سیرت کا وصف ایسا کون سا ہے جو باقی کسی سیرت میں نہیں ملتا تو وہ بہت آسان ہے کہ جب دنیا میں بندہ آتا ہے آنے کے بعد پہچانا جاتا ہے جب آتا ہے آنے کے بعد وہ جانا جاتا ہے اگر بندہ دنیا میں نہ آیا ہو کوئی اس کا تعارف نہیں رکھتا کوئی اس کی پہچان نہیں رکھتا کسی کو اس کی شناسائی نہیں ہوتی میں مثال کے طور پہ کہتا ہوں ہمارے شاہ صاحب کا بیٹا ابھی پیدا ہی نہیں ہوا
تو لوگ کیسے جانیں گے بیٹا کیسا ہوگا؟ کسی کے علم میں کیا ہوگا کہ اس کے بیٹے کی صفات کیا ہیں؟ لہذا انسان تو تب جانے گا جب وہ پیدا ہوگا، اس کا نام ہوگا تو مقام ہوگا۔ یہ دنیا کا اصول ہے۔ ہمارے نبی پاک کا اگر معاملہ یہ ہو کہ حضور دنیا میں آئیں تو پہچانے جائیں، آئیں تو جانے جائیں، آئیں تو دنیا پہچانے، پھر عام بندے میں اور پیغمبر کی سیرت میں فرق کیا رہے گا؟ پرواہ کے مسلمانوں، ہمارے پاک پیغمبر وہ ہیں جو ابھی آئے نہیں ہیں، آنے سے پہلے اپنا تعارف رکھتے ہیں، آئے نہیں ہیں آنے سے پہلے اپنی صفات رکھتے ہیں، آئے نہیں ہیں آنے سے پہلے اپنی شناسائی رکھتے ہیں، آنے سے پہلے اللہ بتا رہے ہیں تمہارے بعد فلاں شخصیت آئے گی جس کا رتبہ، مقام، درجہ، حیثیت، ویلیو محمد الرسول اللہ ہوگی۔ آپ کہیں گے کیسے؟ میں 2 مثالیں پیش کر رہا ہوں، آپ سن چکے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں کہ جب وہ دنیا میں آئے تھے اپنی بھول کی معافی مانگی تھی، تو بھول کی معافی میں بھی ہمارے نبی پاک کے وسیلے کا دخل تھا۔ اس سے پتہ چلا اس دنیا کا پہلا فرد جب اس دنیا میں آیا اسے بھی اللہ کے بعد تعارف محمد الرسول اللہ کا ہوا ہے۔ اسی طرح اس دنیا کی دوسری انسان حضرت اما حوا ہے، ان کو بھی اللہ کے بعد تعارف رسول اللہ کا ہوا ہے۔ حضرت امام سخاوی نے لکھا ہے کہ جب حضرت آدم کا اما حوا سے نکاح ہوا، حق مہر ادا کرنے کی باری آئی تو رب کریم نے حضرت آدم کو حق مہر ادا کرنے کا حکم دیا۔ حضرت آدم نے پوچھا مولا حق مہر میں کیا دوں؟ رب نے فرمایا کہ اے آدم تو 10 مرتبہ آخر الزمان نبی محمد الرسول اللہ پہ درود پڑھ لے، تیرا اور تمہاری بیوی کا نکاح ہو گیا، حق مہر ادا ہو گیا۔ اس سے پتہ چلا اس دھرتی کے پہلے 2 افراد کو بھی اللہ کے بعد تعارف محمد الرسول اللہ کا ہے۔ تو میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جو آئے نہیں ہیں، آنے سے پہلے تعارف، صرف آئے نہیں ہیں آنے سے پہلے انٹروڈکشن، ابھی آئے نہیں ہیں آنے سے پہلے جان پہچان شناسائی، یہ حضور پاک رکھتے ہیں۔ تو جس نبی کی پہچان، جس نبی کا کردار، جس نبی کے چرچے اس کے آنے سے پہلے ہوں، میرے دوستو بتاؤ جب وہ بالفعل اس دنیا میں آئے تو اس کا مقام کیا ہوگا؟ اسی لیے ہم نے جلسے کی بات رکھی سیرت النبی، میرے پاک پیغمبر کا کردار، میرے پاک پیغمبر کا کریکٹر، میرے پاک پیغمبر کے چرچے، میرے پاک پیغمبر کے رتبے، یہ سیرت کا حصہ ہیں۔ میں یہاں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، میرے دوستو ذرا توجہ رکھنا۔ آپ اور ہم ہر وقت علماء سے سنتے رہتے ہیں کہ جی حضور پاک کی امت میں آنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کی زبان سے یہ دعائیں جاری کی تھی کہ وہ حضور کی امت میں داخلے کی دعائیں مانگتے تھے۔ تو پہلی امتوں کے نبی حضور کی امت میں آنے کی دعائیں کیوں مانگتے تھے؟ وجہ یہ تھی انہیں حضور کے آنے سے پہلے حضور کا تعارف ہو چکا تھا۔ اسی لیے تو قرآن کہتا ہے ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، فرمایا نبوت، جماعت نبوت یہ وہ مقدس شخصیات ہیں جن کا رتبہ، جن کا درجہ، جن کی باتیں، جن کے تذکرے، جن کے ذکر، جن کے چرچے اللہ نے آنے سے پہلے تورات میں بتائے، آنے سے پہلے انجیل میں بتائے، بلکہ یہاں تک بتائے جسے قرآن کہتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ پہلی امت کے لوگ حضور کا اتنا تعارف رکھتے تھے، اتنا اپنا بیٹے کا تعارف ان کے دماغوں میں نہیں تھا جتنا محمد الرسول اللہ کے بارے میں ان کے دماغ میں تعارف موجود تھا۔ اس کی وجہ اللہ نے پہلی کتابوں میں یہ بات اتار دی، پہلی کتابوں میں یہ بات نازل کر دی کہ محمد الرسول اللہ کون ہے۔
محمد الرسول اللہ کیا ہے، محمد الرسول اللہ کا مرتبہ کیا ہے، محمد الرسول اللہ کا درجہ، حیثیت، ویلیو کیا ہے، اللہ نے اس کو کیا رتبہ دے کے دنیا میں بھیجنا ہے، اس کی جماعت، اس کی کتاب، اس کی صفات، اس کے کردار کو اللہ تعالیٰ نے اجاگر فرما دیا تھا۔ تو اس سے پتہ چلا دنیا میں بندے آئیں، آنے کے بعد پہچانے جائیں، دنیا میں بندے آئیں، آنے کے بعد شناسائی ہو، دنیا میں بندے آئیں، آنے کے بعد ان کا ذکر ہو۔ یہ تو عام بندے کی بات ہے، میرے نبی عام نہیں ہے، اہم ہے۔ ایک عام ہوتا ہے، ایک اہم ہوتا ہے۔ عام تو عام بندہ ہے، اہم تو خاص بندہ ہے۔ ہمارے نبی پاک وہ اہم ہیں، ابھی آئے نہیں ہیں، آنے سے پہلے آسمان والے بھی جانتے ہیں، زمین والے بھی جانتے ہیں۔ ہمارے نبی پاک کا رتبہ، ہمارے نبی پاک کا مرتبہ ہے۔ یہ میرے پاک پیغمبر کی سیرت کا ایک پہلو ہے کہ ابھی دنیا میں پہنچے نہیں ہیں، پہنچنے سے پہلے حضور پاک کا تعارف، پہنچے نہیں ہیں، پہنچنے سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ دنیا کے لوگوں کو معلوم ہو چکا تھا۔ ہم کتنے خوش قسمت ہیں، اللہ نے ہمیں اس نبی کا امتی بنایا۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں، اللہ نے ہمیں اس نبی کا امتی بنا دیا جس نبی کو رب کریم نے یہ رتبہ دیا ہے کہ وہ ابھی پہنچا نہیں ہے، پہنچنے سے پہلے دنیا والے اس کے دیوانے ہو چکے ہیں۔ میرے دوستو، میں اس سیرت پہ ایک بات آپ کی خدمت میں کرتا ہوں، توجہ میری طرف رکھنا۔ سیرت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ہمارے نبی پاک کا رتبہ، بلکہ میں یوں کہوں خلافت راشدہ کا رتبہ بھی حضور پاک سے پہلے بیان ہو چکا تھا۔ آپ کہیں گے کیسے؟ تفصیلی بات ہے، میں صرف شارٹلی بات کرنے لگا ہوں۔ روایات پہ آتا ہے، امام سہیلی نے روض الانف میں لکھا ہے، مولانا ادریس کاندھلوی نے سیرت المصطفیٰ میں لکھا ہے کہ ایک شخص یمن کے قبیلے حمیر سے تعلق رکھنے والا شاہ طبہ بادشاہ بنا، علماء دوست تھا، علماء کو اپنے ساتھ رکھتا تھا، بڑے بڑے سفر کرتا، پوری کابینہ، پارلیمنٹ، اس کے ساتھی اراکین اس کے ساتھ چلا کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں ایک مرتبہ حجاز کے سفر پہ تھا، مدینہ طیبہ سے گزرا، رات کا وقت تھا، پڑاؤ کر لیا، صبح کوچ کا حکم دیا۔ علماء نے جا کے کہا ابھی کوچ نہیں کرنا، دربار لگایا جائے، دربار لگ گیا۔ بادشاہ نے پوچھا آپ نے کوچ رکوا دیا، وجہ؟ کہنے لگے بادشاہ سلامت، آپ تو رات کو سوئے، ہم مولوی رات کو نہیں سوئے۔ یہ حضور پاک کی آمد سے 400 سال پہلے کی بات ہے۔ ہم علماء جو اس زمانے میں تورات، زبور، انجیل، صحائف کو پڑھنے والے ہیں، ہم نہیں سوئے۔ بادشاہ نے پوچھا کیوں؟ کوئی نیند کا مسئلہ تھا؟ کہنے لگے جی نہیں، جان بوجھ کے نیند نہیں کی۔ کیوں نیند نہیں کی؟ کہنے لگے جب ہم نے پڑھاؤ کیا، پہلے تو پتہ نہیں تھا، جب سونے لگے ہماری نظر یہاں کی مٹی پہ پڑی تو مٹی اٹھا کے ہاتھ سے کھنگالی تو ہمیں لگا کہ جو تورات میں لکھا ہوا ہے یہ اس سے ملتی جلتی مٹی ہے۔ آپ تو سو گئے، ہم نے رات کو تورات کھولی، مٹی کی نشانی پوری، سنگریزے دیکھے، سنگریزے کی نشانی پوری، ہم نے درختوں کو دیکھا، تورات و انجیل کے صفوں کو دیکھا، جو تورات انجیل کے صفے بتائیں وہی درخت بتائیں۔ ہم پہاڑوں پہ چڑھے، پہلی کتابوں جو ذکر کرے وہی پہاڑوں پہ بات ہے۔ بادشاہ کہنے لگا کون سی کتابوں کی کون سی بات؟ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، آپ بھی حضرت موسیٰ پہ اترنے والی تورات مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ پہ اترنے والی انجیل مانتے ہیں، اور اس میں موجود ہے جو آخری نبی آئے گا اس آخری نبی کا مدفن یہی شہر ہوگا۔ بادشاہ نے کہا اچھا، وہ جس نبی کا ذکر ہماری کتابوں میں ہے تم اس آخر الزمان نبی کی بات کر رہے؟ کہا جی ہاں۔ بادشاہ کہنے لگا اوہو، میں بھی تو اسی جگہ کی تلاش میں تھا، بہت اچھی جگہ، کوچ رکوا دیا۔ بادشاہ نے کہا علماء بتاؤ کرنا کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہم یہاں رہنا چاہتے ہیں، ہمیں یہاں رہنے کی اجازت دی جائے۔
بادشاہ نے کہا علماء کی جماعت سوال تم نے اپنی طاقت پہ کیا، میں جواب اپنی شان کے مطابق دوں گا۔ 400 علماء کو رہائش کی اجازت دی اور ان کو گھر بنوا کے دیے۔ میرے دوستو، اس شخص نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پاک کے استقبال کے لیے بھی ایک بالا خانہ بنوا کے دیا۔ علماء کو کہا آپ رہ جاؤ، حضور پاک جب آخر زمانہ میں آئیں ان کا استقبال کرنا، نہیں تو تمہاری نسلیں آخری نبی کا استقبال کریں گی۔ مدینہ طیبہ جب حضور آئے تھے، حضور پاک کا استقبال 4 قوموں نے کیا تھا۔ 2 دشمن یہودی تھے، 2 مسلمان صحابہ تھے۔ یہودیوں کی جماعت بنو قینقاع اور بنو نذیر تھی، صحابہ کی جماعت اوس اور خزرج تھی۔ یہ اوس اور خزرج جو صحابہ بنے، یہ انہی 400 علماء کی اولاد تھے جن کو بادشاہ نے مکان بنوا کے دیا۔ اور پھر بادشاہ نے انہیں یہاں رہائش دلائی، پھر ایک پرچہ لکھا، اس پر 6 الفاظ لکھے کہ علماء کی جماعت سنبھال لو، آخری نبی کے لیے تم نے مجھے مصاحبت کی بات یاد دلائی، جب حضور آئیں انہیں یہ میری طرف سے پیغام دے دینا۔ اس نے جو 6 الفاظ لکھے ہیں میں آپ کی خدمت میں پڑھنے لگا ہوں۔ وہ کہتے ہیں شہدت علی احمد انہ رسول من اللہ باری النسمی فلو مد عمری الی عمرہ لکنت نذیرا لہ وابن امی وجاہدت بالسیف اعداءہ وفرجت عن صدرہ کل غمی۔ یہ 6 اشعار اس نے لکھے، حضور پاک کے نام اپنے انداز سے خط لکھا، ان علماء کی جماعت کو دیا۔ بادشاہ چلا گیا۔ اس کے ترجمے کو میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ بادشاہ کہتا ہے شہدت علی احمد انہ، میں شاہ طبہ دل سے گواہی دیتا ہوں جو اللہ نے احمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنا ہے وہی آپ نبی ہیں۔ شہدت علی احمد انہ رسول من اللہ باری النسمی، میں اس بات کو بھی جانتا ہوں کہ آپ اس اللہ کے نبی ہیں جس اللہ نے اس کائنات کو بغیر نقشے کے بنایا ہے۔ وہ کہنے لگا فلو مد عمری الی عمرہ، اے کاش میری عمر آپ کی عمر تک لمبی ہو جائے، لکنت وزیر اللہ وابن امی، میں آپ کا وزیر بھی بنوں گا، چچا زاد بھائی بھی بنوں گا۔ اور پھر کہنے لگا وجاہدت بالسیف اعداءہ، اگر دشمن آپ پہ حملہ آور ہوگا تو پھر میں اپنی تلوار استعمال کروں گا، وفرجت عن صدرہ کل غمی، اپنا سینہ پیش کروں گا، آپ کو ہر غم سے بچا لوں گا۔ میں ان 6 میں سے 5 کو چھوڑ کے صرف ایک فکرے کی تشریح کرنے لگا ہوں، صرف ایک فکرے۔ توجہ، لکنت وزیر اللہ وابن امی، اللہ کے رسول اگر آپ تک عمر لمبی ہو جائے تو 2 کام آپ کے لیے کروں گا، وزیر بھی بنوں گا، چچا زاد بھائی بھی بنوں گا۔ میرا اس پہ سوال ہے، چچا زاد بھائی کے لیے تو دونوں کا خاندان ایک ہونا چاہیے۔ میرا چچا زاد بھائی بھی وہی ہوگا جو قوم میری ہے، یوں نہیں ہے میں قریشی چچا زاد بھائی بلوچ، یوں نہیں ہو سکتا میں قریشی میرا چچا زاد بھائی سید، یوں نہیں ہو سکتا میری قوم اور چچا زاد بھائی کی قوم اور۔ اس کے لیے تو قوم ایک چاہیے۔ یہ بنو حمیر کا حضور بنو ہاشم کے چچا زاد بھائی کیسے بنے گا؟ اور وزیر، میرے پاک پیغمبر کی وزارت اللہ نے آسمان سے طے کی ہے، اس کی وزارت کیسے طے ہوگی؟ کیا مطلب؟ کہنا کیا چاہتا ہے؟ پرواہ کے غیوروں توجہ رکھنا، دل کی کھڑکی کھولیے، کان کے راستے سے دل تک جملے کو راستہ دینا۔ میں سمجھانے لگا ہوں، وہ وزیر نہیں بننا چاہ رہا، وہ ابو بکر و عمر و عثمان کو سلام پیش کر رہا۔ آپ کہیں گے کیا مطلب؟ وہ چچا زاد بھائی نہیں بننا چاہ رہا، وہ علی حیدر کرار کو سلامی پیش کر رہا۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے وہ رسول ہیں، والذین معہ، جو طبقہ حضور کے ساتھ ہے۔ یہ کون ہے؟ فرمایا اشداء علی الکفار، کافر کے مقابلے میں سخت، رحماء بینہم، آپس میں بھائی بھائی، تراہم رکعن سجدا، کبھی رکوع اور سجدہ کریں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کی رضامندی،
فضل کو تلاش کرے. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود, ان کے چہروں میں اللہ نے عبادت کا اثر رکھا. ذالک مثلہم, یہ وہ شخصیات ہیں جن کی مثالیں فی التورات و مثلہم فی الانجیل, اللہ نے تورات اور انجیل میں بیان کی ہیں. تو جہاں حضور کا ذکر تورات میں, حضور کا ذکر انجیل میں, وہاں ابو بکر و عمر و عثمان و حیدر کا ذکر تورات میں انجیل میں. تو اس نے پڑھا تھا حضور کون ہے, تبھی کہا شہدت علی احمد انہ, کلمہ حضور کا پڑھتا ہوں. اس نے خلافت راشدہ پڑھی تھی تو پتا چلا حضور کے لیے حدیث, حضور نے فرمایا ابو بکر و عمر میرے زمین پہ وزیر ہے, وہ یہ پڑھ چکا تھا, اسے پتا تھا. تورات و انجیل کہتی ہے علی حیدر حضور کا چچا زاد بھائی, حضور بھی بنو ہاشم, علی بھی بنو ہاشم, حضور بھی سید, علی بھی سید, وہاں بھی وہی خون, وہاں بھی وہی خون, یہ پڑھ چکا تھا. تو کہنا لگتا ہے فلو مد عمری الی عمری ہی, اے کاش میری عمر آپ تک لمبی ہو جائے. لکنت وزیر اللہ, میں ابو بکر عمر عثمان کی طرح آپ کی خدمت کروں گا. وابن عمی علی حیدر کی طرح آپ کا خادم بنوں گا. یہ جملہ وہ کیوں کہہ رہا, اس بنیاد پہ کہہ رہا کہ یہ وہ سب کچھ پڑھ چکا تھا تو علم کا اظہار کر رہا ہے. میں نے کہا میں صرف ایک جملے کی تشریح کرتا ہوں, میں نے اپنے عنوان پہ آنا ہے جس عنوان پر میں نے آپ کو متوجہ کرنا ہے. یہ تو تمہیدی باتیں ہیں, توجہ رکھنا. میرے دوستوں, میں نے شروع میں دعویٰ کیا کہ ہم اس نبی کی سیرت سننے کے لیے بیٹھے ہیں جو عام نہیں ہے, اہم ہے. پھر میں نے کہا سیرت کردار کو کہتے ہیں, اور کردار دنیا میں آنے کے بعد شروع ہوتا ہے. تو ہمارے نبی کا کردار بھی اگر دنیا میں آنے کے بعد شروع ہو تو عام اور اہم کا فرق کیا رہے گا؟ لہذا ہمارے نبی وہ ہیں, آئے نہیں ہیں, آنے سے پہلے حضور کے چرچے آسمان سے باتیں کر رہے ہیں. صرف حضور کے بھی نہیں, حضور کی جماعت کے چرچے بھی, صرف رسول اللہ کے بھی نہیں, رسول اللہ کے پروردگان جن کی تربیت رسول اللہ نے کی, ان کو سلامیاں بھی پچھلی کتابوں میں پیش کی جا رہی ہیں. اب توجہ رکھنا, میں سیرت کا ایک باب مزید شروع کرنے لگا ہوں. یہ وہی سیرت تھی جو آپ جلسوں میں سنتے ہیں. میں سیرت کے اس باب کو شروع کر رہا ہوں جو ہے حضور کی سیرت, لیکن لوگ اسے پیغمبر کی سیرت نہیں سمجھتے. بڑی اکثریت ہے جو اسے دین کی جگہ نہیں سمجھتی. توجہ, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات سننا, آئی کنٹیکٹ سے بات سمجھ آتی ہے. میں سیرت کا ایک اہم پہلو شروع کر رہا ہوں. میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہ دین لے کر نہیں آئے کہ جو الماری کے اندر قرآن رکھا ہوا ہو, رحل پہ قرآن موجود ہو. جی نہیں, حضور پاک کی سیرت کا یہ حصہ ہے کہ جو پاک پیغمبر دین لے کر آئے اسے دنیا کے تختوں پر بھی نافذ کر دیا جائے. یہ حضور کی سیرت کا اہم حصہ ہے. جو دین مسجد میں زندہ ہے وہی دین حکمرانوں کی زندگی میں زندہ ہو. جو دین یہاں عوام کی زندگی میں زندہ ہے وہی دین اسلام ملک میں نافذ ہو. یہ میرے پاک پیغمبر کی سیرت کا اہم حصہ ہے. لیکن جب اس پر بات کی جاتی ہے کہ دین اسلام کو ملک میں نافذ کرنا چاہیے, دین اسلام کا قانون ہونا چاہیے, خلافت راشدہ کا قانون ہونا چاہیے, تو لوگ کہتے ہیں مولانا مسجدوں میں بیٹھ کے سیاست کی بات کرتے ہو, مسجدوں میں بیٹھ کے دنیا کی بات کرتے ہو, مسجد میں تو دین کی بات ہو. وہ بندہ جو یہ جملہ کہتا ہے اس کے دل میں دین کا درد ہے. اے کاش اس کے پاس دین کا علم ہوتا تو یہ کبھی جملہ نہ کہتا, کیونکہ مسجد میں بیٹھ کر دنیا کے تخت پر دین نافذ کرنا یہ میرے پاک پیغمبر کی سیرت کا اہم حصہ ہے. مجھے ایک جملہ بتائیں, حضور پاک کے بعد امت کو کس شخصیت نے سنبھالا ہے؟ علماء بولتے ہیں, عوام چپ بیٹھی. آپ بتائیں مجھے, نام لیجئے نا. حضرت ابو بکر صدیق, حضرت ابو بکر صدیق جو خلیفۃ المسلمین تھے, حضرت عمر جو خلیفۃ المسلمین تھے, حضرت عثمان جو خلیفۃ المسلمین ہیں, حضرت علی حیدر جو خلیفۃ المسلمین ہیں. ان کی اسمبلی کہاں تھی؟ ان کی کابینہ کہاں بیٹھتی تھی؟ ان کی پارلیمنٹ کہاں بیٹھتی تھی؟ ایک ہے آپ جواب دیں, ایک ہے میں رسول اللہ کی زبان سے جواب لانے لگا ہوں. مجھے دیکھیے, میں اس سیرت کے باب کے اوپر پہلی دلیل لا رہا ہوں.
نبی پاک کی دنیاوی زندگی کا اخیر ہے. حضور پاک دنیا سے پردہ فرمانے کے قریب ہے. پاک پیغمبر کی چاہت ہوئی کہ انہیں ڈائریکٹ میں نے کہہ دیا کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں. ان کے تو دل پھٹ جائیں گے. کیا کیا جائے؟ انہیں کس ترتیب پر سمجھایا جائے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ترتیب اختیار فرمائی. حضور پاک نے صحابہ کو جمع کیا، نئے ایمان لانے والے بھی ہیں، پرانے بھی ہیں. فرمایا میرے پاک پیغمبر نے فرمایا میرے صحابہ، یہ میں حدیث پڑھ رہا ہوں، پوری سیاہ ستہ میں موجود ہے، کسی ایک کتاب کی بات نہیں ہے. فرمایا ان عبدا خیرہ اللہ، لوگوں تمہیں بتاؤں ایک شخص ہے جس کو اللہ نے اختیار دیا ہے. صحابہ نے یوں دیکھا، یا رسول اللہ کون سے اختیار؟ فرمایا ما بین ظہرت الحیات الدنیا وما عند اللہ. رب نے اختیار دیا ہوئے میرے بندے، تمہیں اختیار ہے دنیا میں رہنا چاہے تو دنیا پیاری کر دوں، اور اللہ کے پاس آنا چاہے تو تجھے اختیار ہے. صحابہ سن رہے، اس بندے نے کیا جواب دیا؟ حضور نے فرمایا فاختار ما عند اللہ. اس بندے نے دنیا چھوڑی، اللہ کے ہاں جانا قبول کیا. صحابہ سن رہے، واہ اس بندے کا انتخاب. یہاں حضور پہنچے، حدیث میں صحابہ مگن، کسی بندے کی بات ہو رہی، پر کونے میں بیٹھا ابو بکر سمجھ گیا کسی کی نہیں، حضور اپنی بات کر رہے ہیں. یہ رازدار ہے، چہرہ شناس ہے، فیس ریڈر، آئیز ریڈر، حضور کی آنکھوں، حضور کے چہرے کو پڑھنے والا ہے. ایک ہوتا ہے میں بولوں، سامنے والا بندہ سمجھے، میں کہوں اسے پتا چلے. ایک ہے میرا چہرہ پڑھ کے سمجھ جائے. شاید باقی صحابہ حضور پاک کے الفاظ سمجھے، ابو بکر محمد کا چہرہ دیکھ کے سمجھ جاتا تھا. مزاج شناس، اسے کہتے ہیں نسبت اتحادی ابو بکر کو حاصل ہے. حضرت ابو بکر صدیق نے جب سنا کہ اس بندے نے اللہ کے پاس جانا قبول کیا تو فبکا ابو بکر من ناحیت المسجد، مسجد کے کونے سے ابو بکر روئے. اتنا روئے کہ ان کے رونے کی آواز جب باہر نکلی نا، وہ برداشت کر رہے تھے، لیکن باہر نکلی حضور پاک نے توجہ کیا کہ ابو بکر رونے لگا. اللہ کی قسم پوری سیاہ ستہ اٹھا لیں، اس سے آگے حضور نے حدیث نہیں پڑھی، اس سے آگے حضور پاک کے دلداری شروع کر دی. حضور پاک نے ابو بکر کی دلداری شروع کر دی. ابو بکر سے پیار کی بات ہے. ابو بکر کو روتا حضور سے برداشت نہ ہوا. فرمایا حضور پاک کی اب حدیث سنیں. پاک پیغمبر نے فوراً اگلا جملہ فرمایا لا تبکین خوخۃ فی المسجد الا خوخۃ ابی بکر. فرمایا لوگوں مجھے پتا ہے تمہارے جو مسجد کے قریب گھر ہے نا تو دو دروازے ہیں. ایک دروازہ مسجد نبوی میں کھلتا ہے، نماز کے لیے ادھر آتے ہو، جب باہر گلیوں میں جاتے ہو تو دوسرا دروازہ ہے. کہ یا رسول اللہ ایسے آپ کی اجازت سے ہم نے رکھا ہے؟ فرمایا جی ہاں، لیکن سنو اب میرا حکم ہے لا تبکین خوخۃ فی المسجد، تم سارے اپنے گھروں کے دروازے مسجد میں بند کرو، الا خوخۃ ابی بکر، صرف ابو بکر صدیق کا دروازہ کھلا رہے گا. پوری جہاں یہ حدیث ہے ان عبدا خیر اللہ، آگے یہی لفظ ہے الا خوخۃ ابی بکر. اور جو لوگ مدینہ طیبہ جا چکے ہیں، میری دعا ہے اللہ آپ سب کو لے جائے، اللہ آپ کی برکت سے ہمیں بھی لے جائے. آپ مدینہ طیبہ جائیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دروازے پہ ٹھہرے جسے باب السلام کہتے ہیں. مولانا جب بندہ باب السلام کو منہ کرتا ہے، باب السلام سے الٹی سائڈ پہ آج بھی وہ کھڑکی موجود ہے جس کا نام ہے خوخۃ ابی بکر، ابو بکر صدیق کی کھڑکی. آج بھی وہی کھڑکی لگی ہوئی ہے. جتنی اس کی توسیع ہو گئی مسجد نبوی کی، کھڑکی وہیں سے نہیں آئی. حضور پاک نے کھلا رکھنے کو حکم دیا تھا. میں پوری روایت کو چھوڑ کے اسی عنوان پہ آ رہا ہوں. یہ میں نے حدیث کیوں پڑھی ہے؟ مجھے بتائیں یہ ابو بکر کا دروازہ مسجد میں کیوں کھلنا چاہیے؟ یہ حضور پاک کیا بتانا چاہتے ہیں؟ ایک اپنا دروازہ حضور نے کھلا رکھا ہے اور ایک ابو بکر کا. کیوں؟ مسجد میں آ کے معاملہ نماز کے لیے آنا ہے تو باقیوں نے بھی آنا تھا، ان کے دروازے کیوں بند کرا دیے؟ وہ دوسرے دروازے سے ہو کے مسجد آئے. ابو بکر کا دروازہ کیوں کھلا رکھا؟ ایک ہی وجہ ہے کہ آج امت کی قیادت میں کر رہا ہوں، میرے بعد ابو بکر کرے گا. کس جگہ سے کرے گا؟ مسجد سے کرے گا. پتہ چلا خلافت راشدہ میں خلفاء راشدین کی اسمبلی ہال کا نام مسجد الرسول ہے. تو مسجد
تو یہ بطور اسمبلی ہال استعمال ہوتا ہے. تو یوں خلافت سیاست اسلامیہ کو صحابہ نے مسجد سے بیٹھ کے کنٹرول کیا ہے. لیکن آج میں مسجد میں سیاست نبوت کی بات کروں تو لوگ بھی مجھے یوں دیکھ کے کہیں اوئے سیاست دی گل تے مسیح مولوی صاحب نہیں میں سے نماز مان کے کرا. عجیب معاملہ. رسول اللہ کی سیرت، خلافت راشدہ کا اشارہ اور دنیا اسلام کی حکومت سنبھالنے کا مرکز، محور، مخزن، معدن مسجد، اور وہ ابو بکر کے لیے دروازہ بھی وہی کھلوایا، فیصلے ابو بکر کے بھی وہی ہو رہے. اس کے باوجود بھی وہ بیٹھ کے دنیا اسلام پہ اسلام نافذ کرے مسجد سے. آج جمعیت علماء اسلام اور ہماری قیادت یا علماء مسجد میں بیٹھ کے بات کریں تو لوگ دائیں بائیں دیکھیں، ایک بے کو عرق مار کے آکھیں مولوی مسیح سیاست شروع کر لیتی ہے. یاد رکھیں مسجد نبوت کے ایمان کی جگہ ہے، یہاں یہی بات ہوگی جو نبوت کر کے گئے. اگر نکاح حضور نے مسجد میں کیا ہے، آج ہم مسجد میں رکھنا نکاح کو باعث ثواب سمجھتے ہیں. کیوں؟ اللہ دے رسول مسیح نکاح پڑھیں دے انسائیں. بالکل ٹھیک ہے. آج نماز ہم مسجد میں پڑھتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں نماز پڑھائی. آج ہم جمعہ مسجد میں پڑھتے ہیں کیونکہ مسجد میں حضور پاک نے جمعہ پڑھایا. آج ہم درس و تدریس مسجد میں کرتے ہیں کہ حضور پاک نے مسجد میں درس و تدریس کیا. آج ہم اعتکاف مسجد میں کرتے ہیں کہ حضور پاک نے اعتکاف مسجد میں کیا. میرے دوستو وہی نبی ہے جس نے خلافت اسلامیہ، سیاست اسلامیہ کے لیے مسجد میں ابو بکر کا دروازہ کھلوایا. تو یہ مسجد میں جائز کیوں نہیں ہے؟ میرا بھی سوال ہے. ہمارے صوبے پر ایک حکومت مسلط رہی پرویز خٹک کی شکل میں. اس نے اس وقت کہا تھا اجی ہم مسجد میں سیاست کی بات نہیں کرنے دیں گے. میں نے تب بھی کہا تھا اور آج بھی کہتا ہوں، منبر پیغمبر کی میراث ہے. کسی کی مائی کے لال میں وہ جرت نہیں ہے جو علماء کرام کو پیغمبر کی میراث میں کسی حصے کو مسجد سے نکالنے کی بات کرے. تبلیغ ہے تب بھی مسجد میں، تعلیم ہے تب بھی مسجد میں، سیاست اسلامیہ تب بھی مسجد میں، خانقاہی نظام ہے تب بھی مسجد میں. یہ پاک پیغمبر کی میراث ہے. حضور نے ابو بکر کو خلافت کا اشارہ کیا اور مسجد میں دروازہ کھلوایا تو پتہ چلا خلافت و اسلامی، سیاست اسلامی کا مرکز اللہ کا گھر مسجد ہوتی ہے. یہ مجھے آپ نہیں کہہ سکتے کہ جی مسجد میں بیٹھ کے آپ بات کیوں کر رہے ہیں، بلکہ اس پہ سینہ اٹھا کے بندہ بات کرے. مجھے یاد ہے پرانے زمانے کے الیکشن کی ایک بات کر رہا ہوں. حضرت قائد ملت اسلامیہ امام انقلاب مولانا فضل الرحمان حافظ الرحمان کے الیکشن میں نے جمعہ کے ممبر پر ووٹ کی بات کی تو ہمارے ہاں ایک ایس پی صاحب ہے وہ کھڑے ہو گئے، مولوی صاحب مسیح سیاست نگال نہیں ہوتی. میں نے کہا ایس پی صاحب آپ کسی اور مسجد میں جا کے جمعہ پڑھیں، مسجد کا مولوی آپ کا ملازم نہیں ہے. وہ وہی بیان کرے گا جسے اللہ اللہ کے رسول سے حق سمجھتا ہے. ہم سیاست اسلامیہ کو دین کی میراث سمجھتے ہیں اور یہ میراث ممبر پہ بیان ہوگی. یہ خوشبو ہے، اسے پھیلنا ہے، جسے اچھی نہیں لگتی وہ کنارہ کر لے. یوں نہیں ہے کہ میں کہوں جی سوالو اپنی مسجد تے میں ویندا پیا، مسجد تو ہمارا گھر ہے اللہ کیا. تو جب اللہ کا گھر ہے تو اللہ کی بات ہوگی، اس پہ کوئی نہیں روک سکتا. یہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اہم پہلو ہے جسے بیان کرنے میں لوگ سیرت سمجھتے ہی نہیں ہیں. میں حضرت قائد ملت اسلامیہ خدمت میں جاتا ہوں تو انہیں ایک جملہ کہتا ہوں کہ حضرت مولانا لوگ تبلیغ کرتے ہیں، کرنی چاہیے، میرے بھی 4 ماہ لگے ہیں، آپ کے بھی لگنے چاہیے، کیوں دین کا حصہ ہے. لیکن تبلیغ لوگ کرتے ہیں تو اسے دین سمجھتے ہیں. اسی طرح خانقاہ میں لوگ جاتے ہیں نا، اللہ اللہ کی ضرب لگاتے ہیں، دل کو پاک کرنا چاہیے، ہر بندے کی ضرورت ہے تو اسے دین سمجھتے ہیں. اسی طرح مدرسے میں بیٹھتے ہیں، پڑھنا پڑھانے کو دین سمجھتے ہیں، ممبر پہ جمعہ کے خطبے کو دین سمجھتے ہیں، مصلی پہ نماز کی امامت کو دین سمجھتے ہیں. میں نے کہا مولانا آپ کی سیاست دین کا حصہ ہے، ہم جانتے ہیں، ہم علماء ہمیں پتہ ہے. عجیب معاملہ ہے، آپ کام دین کا کرتے ہیں، لوگ آپ کو تانا دنیا کا دیتے ہیں. مولانا میں نے آج تک نہیں دیکھا کوئی ہمارے تبلیغی جماعت کے مرکز میں جا کے لوگ کہے کوئی داڑھی رکھ کے تبلیغ کریں دے. کیوں؟ وہ سمجھتا ہے کہ نبی کی سنت ہے تبلیغ کرنا. کوئی خانقاہ میں جا کے یہ نہیں کہتا مولوی صاحب سر تے پٹکا رکھ کے اللہ اللہ کرے نہ بیٹھے، وہ یہ جملہ نہیں کہتا. کیوں؟ وہ سمجھتا ہے اللہ اللہ کرنا نبی کا طریقہ ہے. اسی طرح کوئی مسجد والے کو جا کے یہ نہیں کہتا
کہ مسلح پہ نماز پڑھا رہا ہے، وہ سمجھتا ہے مسلح پہ نماز پڑھانا نبی کا طریقہ ہے، لیکن وہ سیاست اسلامیہ والے کو مسجد میں روکتا ہے یہ بیان نہ کرنا۔ اور خدا کے بندے، یہ بھی نبوت کی سیاست اسلامیہ اسی مسلح، اسی ممبر، اسی مسجد میں بیان ہوئی ہے، اور اس کے لیے حضور نے سب کے دروازے بند کرائے، صرف اس کا دروازہ کھلوایا جو امت کا حکمران ہے، اس کی اسمبلی ہال کے طور پہ، اس کی پارلیمنٹ کے طور پہ اس جگہ کو کھلوایا۔ میرے دوستو، میں آپ کی خدمت میں اس سیرت کے عنوان پر قرآن کریم کی آیت پیش کرنے لگا ہوں۔ توجہ، مجھے دیکھیے، توجہ۔ نبوت پر جو آیت احکام کے طور پہ آخری آیت اتری جو میں نے خطبے میں پڑھی ہے، آیت تکمیل دین، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اس آیت میں 3 مضمون بیان ہوئے۔ 9 ذی الحجہ، عرفہ کا دن، سن 10 ہجری پوری ہو رہی ہے، نبوت موجود ہے میدان عرفہ میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی پر تشریف فرما ہے، خطبہ حجت الوداع دیا جا رہا ہے، جبرائیل امین عرش سے فرش پہ آتے ہیں اور آ کر رسول اللہ کو یہ 3 پیغام پہنچاتے ہیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم، توجہ، اے اللہ کے رسول، جو دین مکہ سے چلا تھا، جو لکم دینکم ولی دین تھا، اس دین کی آج تکمیل ہونے لگی ہے۔ اللہ کا اعلان ہے، آپ کا دین آپ پر مکمل کر دیا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور نعمت آپ پر پوری کر دی۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور دین کو بطور مذہب آپ کے لیے پسند کیا۔ فروغ کے غیور و توجہ، یہ جو لفظ ہے وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، نعمت پوری ہو گئی۔ اتمام نعمت کسے کہتے ہیں؟ علماء دیوبند کی بات کرنے والے دوستوں، علماء دیوبند نے ہمیں پورا دین سکھایا ہے۔ حضرت مولانا قاری محمد طیب قاسمی نور اللہ مرقدہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ایک ہے اکمال دین، ایک ہے اتمام نعمت۔ فرمایا اس میں فرق ہے، اکمال دین میں دین کے احکام مکمل ہوئے، اتمام نعمت، نعمت پوری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ نے تمہیں احکام دیے ہیں اسے دنیا کے تخت پہ نافذ کر دو۔ تو یہ آیت تو سیاست اسلامیہ بتا رہی ہے۔ آپ کیسے مجھے کہہ سکتے ہیں کہ سیاست دین کا حصہ نہیں ہے؟ جو نبوت کی میراث ہے۔ اس سے آگے چلتے ہیں، وقت کے نبی، وہ نبی جو خود نبی، اس کا ابا نبی، اس کا دادا نبی، اس کا پردادا نبی، میں اس نبی کو پیش کر رہا ہوں، 4 نسلوں سے نبی ہے، یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہم السلام۔ سورت نمبر 12 سورت یوسف اٹھا لو۔ حضرت یوسف نبی ہیں، نبوت کا اعلان ہے، اللہ کے برگزیدہ ہیں، پیغمبر ہیں، لیکن وزارت خزانہ کے امیدوار کے طور پہ خود کو پیش کرتے ہیں۔ کس کے طور پہ؟ آواز نہیں ہے، ہو سکتا ہے کوئی اونگ رہا ہو، میری بات نہ سمجھے، میں پھر کہنے لگا ہوں، منسٹری آف فائنانس، وزارت خزانہ۔ کیوں؟ نبوت کے بعد وزارت خزانہ کا کیا مطلب؟ نہ ہو قرآن کی آیت اجعلنی علی قضائن الارض انی حفیظ علیم، کیا چیز ہے؟ نہیں ہے قرآن میں، کر لے ترجمہ، اجعلنی علی خزائن الارض، خزانے میرے حوالے کر دیں۔ کیوں؟ انی حفیظ علیم، میں حفاظت بھی جانتا ہوں اور علم بھی جانتا ہوں۔ اس سے پتہ چلا یہ نبوت کی میراث ہے کہ جب تخت پر شریعت کو ٹوٹتا دیکھے تو وہ خود کو نبی کا وارث بطور امیدوار کہہ سکتا ہے۔ اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ تو ریاکاری کر رہا ہے۔ اجعلنی علی خزائن الارض، یہ کیا چیز ہے؟ میرے دوستو، یہ سیرت کا وہ اہم باب ہے جسے اللہ کا قرآن بیان کر رہا ہے۔ یہ قرآن پاک کی آیت سیاسیہ ہے۔ آپ پہلی دفعہ سنیں گے کہ سیاسی آیت بھی ہے قرآن میں، ورنہ لوگوں نے سیاست کو تو جھوٹ سمجھ رکھا ہے، سیاست کو تو دھوکہ سمجھ رکھا ہے، سیاست کو تو 2 نمبری سمجھ رکھا ہے۔ اور اللہ کے قرآن میں سیاست اسلامیہ کی دوسری آیت میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ میں نے کہا یہ دین کا وہ باب ہے جس کو لوگ بیان کرتے ہوئے ہچکچاتے ہیں، اسے بیان کرتے ہوئے پریشانی لگتی ہے، اسے بیان نہیں کیا جاتا، یہ دین کا کام ہے، اس کو دین بھی نہیں سمجھا جاتا، تو اس کو تو زیادہ بیان کرنا چاہیے، اس کو تو آگے بتانا چاہیے۔ اور میرے دوستو، میں آپ کی خدمت میں ایک بات مزید عرض کرنے لگا ہوں،
خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ عمل کیا اور یہ پاک پیغمبر کی حدیث ہے کہ جو سیاست اسلامیہ ہے اس کے وارث میرے بعد علماء ہیں. آؤ میں صحیح بخاری پیش کر رہا ہوں, جلد نمبر 1 صحیح البخاری کتاب الانبیاء باب حدثوا عن ذکر بنی اسرائیل ولا حرج. حضور پاک کی حدیث, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں, ارشاد فرماتے ہیں حضور پاک نے ایک لمبی حدیث فرمائی, حضور کھڑے ہوئے تقریر فرمائی, فرمانے لگے لوگوں کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفه نبی وانه لا نبی بعدی فسیکون بعدی خلفاء فیکثرون. فرمایا اے لوگوں میں تمہیں ایک بات سنانے لگا ہوں. صحابہ نے سر مبارک اٹھائے, رسول اللہ کے چہرے کا شربت دیدار پیا, عرض کیا اللہ کے رسول فرمائیے. حضور پاک نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء, یہ انبیاء کی سیاست آج کی نہیں ہے, بنی اسرائیل سے شروع ہے. وہ نبی بھی ہوتے تھے اور اسلامی سیاست دان بھی ہوتے تھے. یہ حضور فرما رہے ہیں, نبی بھی تھے اسلامی سیاست دان بھی تھے. فرمایا جی ہاں, کلما لک نبی خلفہ نبی, جب ایک نبی فوت ہوتا اللہ دوسرے کو نبوت بھی دیتے, اسلامی سیاست کا تاج بھی دیتے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کمال. پھر حضور نے اپنے لیے فرمایا وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي, میں آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. تو صحابہ نے سوالیہ نظروں سے دیکھا کہ آپ کے بعد نبوت ختم ہے تو اسلامی سیاست بھی ختم ہے. فرمایا نہیں, فَسَيَكُونُ بَعْدِي خُلَفَاءَ فَيَكْثُرُونَ. یہ جواب مقالیہ نہیں ہے, جواب حالیہ ہے کہ جی میرے بعد علماء آئیں گے اور وہ اس سیاست کے پہلو کو سنبھالیں گے. جب نبی نے سیاست اسلامیہ کی میراث علماء کے حوالے کی, منبر کے حوالے کی, اہل علم کے حوالے کی, مسجد کے حوالے کی, جیسے میں روایت پڑھ چکا ہوں, تو پھر میرا مسلمان بھائی اس پر ماتھا تنگ کیوں کرتا ہے؟ پھر میرا مسلمان بھائی اس پر ہم سے سوال کیوں کرتا ہے؟ پھر میرا مسلمان بھائی اس پر اشکال کیوں کرتا ہے کہ جی مسجد میں بیٹھ کے دین کی بات کے ساتھ ساتھ آپ سیاست کی بات بھی کر رہے ہیں؟ بھائیو ہماری سیاست اسلامی سیاست ہے اور اس کا مقام منبر ہے, مصلی ہے اور مسجد ہے. ہم اس بنیاد پہ کر رہے ہیں. ورنہ بخاری شریف کی یہ حدیث نعوذ باللہ نکال دیں. قرآن کریم کی آیات ہے جس پر ایمان آپ کا بھی ہے, میرا بھی ہے. جس نبی کا کلمہ آپ نے پڑھا میں نے پڑھا, جس نبی سے سفارش آپ نے لینی ہے قیامت میں ہم نے بھی لینی ہے. یہ اسی نبی نے جہاں تبلیغ کو, تعلیم کو, تجوید کو, تدریس کو, خانقاہ کو دین بتایا ہے, اسی نبی نے سیاست اسلامیہ کو دین بتایا. میں ایک مرتبہ ایک جگہ بات کرنے لگا, ایک شخص نے مجھے کہا مولانا اتنی بات تو ٹھیک ہے کہ سیاست دین کا حصہ ہے, ہم سمجھ گئے, آیت بھی ہے حدیث بھی ہے, لیکن میرا ایک سوال ہے. جی پوچھے. کہتے میرا سوال یہ ہے, سیاست تو جھوٹ کا میدان ہے, گندلا میدان ہے, فضول جگہ ہے, کرپشن اور 2 نمبری کی جگہ ہے, تو اس میں عالم جائے گا تو پریشان ہو جائے گا. میں نے کہا میرے بھائی تو صرف سادہ نہیں ہے, ناراض نہ تھی میں, تو سادی توری ہیں. کیا مطلب؟ میں نے کہا سادی توری جیسے ہوتی ہے نا, آپ ایسے سادے ہیں. مولانا مجھے سمجھا دیں. میں نے کہا میں سمجھانے لگا ہوں. دیکھیں جو پانی ڈالیں گے ہم گلاس میں اور وہ گدلا ہو جائے گا تو اس میں اور صاف پانی ڈالیں, جتنا زیادہ ڈالیں گے اتنا گند باہر آ جائے گا. اوکے؟ کہتے جی ہاں. میں نے کہا اس سے پتا چلا کہ وہ گندلا میدان اسی لیے ہوا ہے کہ تم نے علماء کو وہاں نہیں جانے دیا. تم نے کہا تو مولوی ہے, مسیت میں اللہ رسول سنا, تیرا کیڑا کام میں اتھا بن جانا, منہ تے داڑھی بیٹھا ممبر تے گال سیاست دی, چھوڑ مولوی سے 2 نمبریاں دا کام میں. تم نے یہ کہا اس لیے وہ میدان کرپشن کا میدان بنا, وہ میدان جھوٹ کا میدان بنا, وہ میدان گندلا میدان بنا. تم اہل حق کو, اہل علم کو, علماء, قراء, طلباء, دینداروں کو وہاں بھیجتے تو وہ میدان حق کا میدان بنتا, صاف میدان. میں ایک واقعہ سنانے لگا ہوں, میں نے وہ وقت نہیں دیکھا. مولانا زبیر صاحب آپ کی پیدائش کس سن کی؟ 99. انہوں نے بھی نہیں دیکھا. ٹھیک ہے, سفید داڑھی والے ہمارے بزرگوں نے 1974 دیکھا ہے, ہم نے نہیں دیکھا. 1974 کے تھی ہے بزرگ تو گڈ سے یہ سفید داڑھی والے بتائیں گے, ہم نے تو پڑھا ہے, میں پڑھا ہوا سنانے لگا ہوں. ڈیرہ اسماعیل خان اور ٹانک کا ایک حلقہ تھا, مولانا مفتی محمود جی تھے. کراچی سے حضرت مولانا شاہ احمد نورانی جی تھے. لاہور سے پروفیسر غفور احمد جی تھے. ہزارہ سے مولانا غلام غوث ہزاروی جی تھے. یہ علماء جتنے علماء تھے
बरेलवी उलमा, देवबंदी उलमा, आले हदीस उलमा सब इकट्ठे हुए कौमी असम्बली में जनाब जुल्फकार अली भुट्टो के सामने खत्म नबुव्वत का मसला पेश हुआ। कादियानियां दी ओ मंजी ठोकी ने जो आज तक कादियानी रोंदा बैठे, है या नहीं है? ये कादियानियत की मंजी ठुकी थी। क्यों? जब डेरा इस्माइल खान के गयूरों ने मुफ्ती महमूद को भेजा था, कराची के गैरतमंदों ने मौलाना शाह अमन नूरानी को भेजा था, हजारा वालों ने मौलाना गुलाम गौस हजारवी को भेजा था, लाहौर वालों ने प्रोफेसर गफूर अहमद को भेजा था। ये उलमा बैठे थे और इन्होंने दीन की वो खिदमत की थी जो आज दुनिया उसको याद रखेगी। आपके मुंह छोटे नहीं होने चाहिए कि मैंने बरेलवी उलमा का नाम लिया है। खत्म नबुव्वत के मसले पे बरेलवी, देवबंदी, आले हदीस कल भी एक थे, आज भी एक। ये याद रखो, हमें किसी मसले पर एक तो रहने दें। हमारे अकाबिर कल भी एक थे, आज भी एक। आप जाते हैं खत्म नबुव्वत के स्टेज पे हजरत चनाब नगर, नहीं आते पूरे मसालिक, तो हम कल भी एक थे, आज भी एक। इसलिए किसी का मुंह छोटा नहीं होना चाहिए, मुश्तरका मसले पे एक है। मेरी कई मर्तबा कादियानियत से गुफ्तगू होती है तो मैंने एक जुमला कहता हूं कि जी हम सब मुसलमानों के नजदीक तुम बेईमान हो। कई मर्तबा ऐसा हुआ, कादियानिया में फंसाना चाहा, हाँ जी बरेलवी बन के बात कर रहे हो, देवबंदी बन के बात कर रहे हो, आले हदीस बन के बात कर रहे हो, तो मैं उन्हें कहता हूं मैं इन तीनों का नुमाइंदा बन के बात कर रहा हूं और इन तीनों का इत्तेफाक है भाई मिर्जा बेईमान है। ये सारे घर दे रोले ना सा घर बह के हल कर सकते हैं, जेड़े घर दे मसले होवन बहरी सारे बिरा एक हो गए। कादियानियत के लिए हम एक है। अच्छा, बल्कि एक जुमला और कहूं, मैं उस दिन पंजाब में एक जगह बात कर रहा था तो मैंने वहां कहा ना कि हम मिर्जे के लिए एक हैं, तो एक बंदे ने बड़ा प्यारा जुमला मुझे दिया, मैं वो सुनाने लगा हूं। वो पंजाबी मुझे कहने लगा मुफ्ती साहब असी वड्डे मिर्जे लई भी एक हैं तो छोटे मिर्जे लई भी एक हैं। लगा बड़े मिर्जे के लिए भी हम इकट्ठे हैं, छोटे मिर्जे के लिए भी हम इकट्ठे हैं। एक्सीलेंट गाल तो तू भी चंगी की दी। मेरे दोस्तों, ये उलमा गए कौमी असम्बली में, जनाब जुल्फकार अली भुट्टो की हुकूमत में उलमा ने मसला हल करके रख दिया। इससे पता चला कि जब उलमा को वहां भेजें के कामयाब करके तो फिर दीन की खिदमत होगी जैसे खिदमत का हक है। तो जल्ले ऐसा नहीं भेजना तो बवाल रोबो बैठे हैं, तो सही रोबो तो नला सही रो वालों के बाद तो फिर करें जी बिस्मिल्लाह। मेरे दोस्तों, मैं इसलिए कह रहा हूं सियासत ये सीरतुन नबी का अहम बाब है। इसके लिए आयात कुरानियां भी हैं, अहदीस भी हैं, रसूलुल्लाह के फरामीन भी हैं, नबुव्वत के अहदीस के साथ दलाइल भी हैं। ये भी सीरत का बाब है जिसको समझना चाहिए। सुने, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली, इस समय हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु तक, सब तक आ जाए इमाम हसन हजरत मुआविया तक, ये सारे हजरत मिंबर पे बैठ के खिलाफत इस्लामिया संभालते थे, सियासत इस्लामिया संभालते थे। मस्जिद में बैठकर खिलाफत और सियासत को संभाला जाता था। आज आपकी मस्जिद में बैठ के भी कोई इस्लामी सियासत की बात करे, इस्लामी बात, इस्लामी उन्वान पे आपको बात करके समझाए तो आप ये नहीं कहें उसे कि तू मिंबर पे बात क्यों करता है। ये ऐसे है जैसे कोई कहे भाई इरफान आपने देखा कि रेल पटड़ी पे चल रही थी, तो भाई इरफान उसे कहेगा कमला अक्कल को हाथ मार, रेल पटड़ी पे चल दी है, कोई मोटरवे पे नहीं चल दी। तो जब रेल पटड़ी पे चलती है तो सियासत इस्लामिया भी मिंबर पे बयान होती है, क्योंकि रेल दी जा पटड़ी है तो सियासत नबुव्वत दी मीरास है, तो नबुव्वत दी जावत मिंबर है। इसके लिए किसी को दिल छोटा दिल बड़ा नहीं करना चाहिए। ये शरीयत है, दीन है, ईमान है, इसको समझाना चाहिए। मैं पूरी गुफ्तगू का खुलासा पेश करके बात खत्म कर रहा हूं। मेरे दोस्तों, मैंने उन्वान चलाया था कि दुनिया में बंदा आता है, आने के बाद पहचाना जाता है। दुनिया में इंसान पहुंचता है, पहुंचने के बाद उसका तारुफ और शनासाई होती है। लेकिन मैंने कहा मेरे नबी वो हैं जो आने से पहले अपना तारुफ रखते हैं। फिर मैंने इस पर दलील देते हुए इस धरती के दो बड़ी शख्सियात को पेश किया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को, अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम को पेश किया कि अल्लाह ने उन्हें अपने तारुफ के बाद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का तारुफ कराया है, क्योंकि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वो हैं
جس کے لیے اس کائنات کو بنایا گیا ہے، میرے پاک نبی نے ہمیں صرف ایک چیز، دو چیز، چار چیز، پانچ چیزیں نہیں دی، پورا دین دیا ہے، پوری شریعت دی ہے۔ تو ہمیں کامیاب ہونا ہے تو ہم پوری شریعت مانیں گے۔ اس پوری شریعت میں عقائد بھی ہیں، مسائل بھی ہیں، فضائل بھی ہیں، دلائل بھی ہیں، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، تو جہاد فی سبیل اللہ بھی ہے، سیاست اسلامیہ بھی ہے۔ یہ پورا دین ہے۔ میں نے حضرت جی مولانا جمشید علی خان رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت کی ہے رائے میں۔ جو حضرات رائے جاتے ہیں انہیں پتہ ہے، مولانا جمشید صاحب جب ممبر پہ تشریف فرما ہوتے تھے رحمۃ اللہ علیہ، ایک جملہ بڑی کثرت سے کہتے تھے لوگوں پورے دین پر چلو گے تو کامیابی ملے گی۔ کہتے تھے نہیں کہتے تھے؟ پورے دین پہ چلنے میں کامیابی ادھورے میں نہیں ہے، تو پورے دین میں سیاست اسلامیہ بھی ہے۔ ٹھیک ہے، اسے بھی دین کا کام سمجھے، دین کا کام سمجھ کے آگے چلائیں گے، دنیا بھی بہتر بنے گی، آخرت بھی بہتر بنے گی۔ اللہ رب العزت آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے، شریعت پر، دین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ تعالی وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔